ہم سب روز انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ اصل میں چلتا کیسے ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے اور اس پیچیدہ نظام کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کو چلاتا ہے۔ چلیں ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب کسی لنک پر کلک کیا جاتا ہے تو اس 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری ویب سائٹ اسکرین پر آ جاتی ہے؟ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کوئی غیر مرئی جادوئی بادل ہے جہاں ساری معلومات بس ہوا میں تیرتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ ٹھوس اور دلچسپ ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ سمجھنی ہے کہ انٹرنیٹ اور ویب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انٹرنیٹ اصل میں ایک فزیکل انفراسٹرکچر ہے، یعنی سڑکوں اور شاہراہوں کا ایک بہت بڑا جال، جبکہ ویب اس جال پر سفر کرنے والی معلومات ہے، جیسے کہ گاڑیاں اور عمارتیں۔ آسان لفظوں میں انٹرنیٹ ہارڈ ویئر ہے اور ویب اس پر چلنے والا سافٹ ویئر۔ اچھا، تو ہر آن لائن انٹریکشن کے پیچھے ایک بہت سادہ سا رشتہ ہوتا ہے، کلائنٹ اور سرور کا۔ جب کوئی اپنا فون یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کلائنٹ ہے۔ یہ کلائنٹ کسی ویب سائٹ یا ویڈیو کی درخواست بھیجتا ہے اور ایک بہت طاقتور کمپیوٹر جسے سرور کہتے ہیں اس درخواست کو پورا کرتا ہے اور ڈیٹا واپس بھیجتا ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والی دو طرفہ بات چیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے نیٹ ورک پر ایک کلائنٹ کو صحیح سرور ملتا کیسے ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ڈیوائس کا اپنا ایک منفرد پتہ ہو۔ اسی پتے کو کہتے ہیں آئی پی ایڈریس۔ اسے بالکل ایک ڈیجیٹل پوسٹل ایڈریس کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ نمبروں کا ایک سلسلہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیٹا بالکل صحیح جگہ پہنچے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہم انسانوں کے لیے لمبے لمبے نمبر یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم ناموں کو زیادہ آسانی سے یاد رکھتے ہیں، جیسے google.com یا wikipedia.org۔ بس یہیں سے ڈومین نیمز کا کام شروع ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نام نمبروں سے جڑتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست سسٹم ہے جسے کہتے ہیں ڈومین نیم سسٹم، یعنی DNS۔ DNS کو انٹرنیٹ کی ایک عالمی فون بک سمجھ لیں۔ یہ انسانوں کے استعمال والے ناموں کو مشینوں کے سمجھنے والے IP ایڈریسز میں بدل دیتا ہے، اور یہ سارا کام پلک جھپکتے ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی براؤزر میں کوئی ویب سائٹ ٹائپ کی جاتی ہے، وہ فوراً ایک DNS سرور سے پوچھتا ہے، IP ایڈریس لیتا ہے اور پھر اس پتے پر اپنی درخواست بھیج دیتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ درخواست بھیجنی کہاں ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا اصل میں سفر کیسے کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی تصویر، ویڈیو یا فائل ایک ساتھ نہیں بھیجی جاتی۔ اسے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے جنہیں پیکٹس کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انٹرنیٹ پر ڈیٹا کا سفر بہت تیز اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ ہر پیکٹ کو منزل کا پتہ معلوم ہوتا ہے اور وہ الگ الگ آزادانہ طور پر سفر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے پیکٹ ایک ہی راستے سے نہ جائیں، اور پھر منزل پر پہنچ کر کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے ٹکڑے واپس اسی ترتیب میں جڑ جاتے ہیں تاکہ اصل تصویر یا فائل دوبارہ بن جائے۔ اور یہ پیکٹ سفر کہاں کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، انٹرنیٹ کوئی ہوا میں اڑتا بادل نہیں ہے، یہ ایک حقیقی فزیکل چیز ہے۔ یہ لاکھوں میل لمبی فائبر آپٹک کیبلز پر مشتمل ہے۔ اس میں راؤٹرز اور سوئچز ہیں جو ٹریفک کو راستہ دکھاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں جہاں ہماری تمام ویب سائٹس محفوظ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات سن کر شاید بہت حیرانی ہو کہ دنیا کا 99% بین الاقوامی ڈیٹا سیٹلائٹ سے نہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں بچھی ہوئی دیو ہیکل فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے سفر کرتا ہے، جو مختلف براعظموں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری ڈیٹا پیکٹس آخر کار اپنی منزل یعنی ہمارے کمپیوٹر یا فون تک پہنچتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ براؤزر وہ سارے پیکٹ وصول کرتا ہے جو سرور نے بھیجے ہوتے ہیں، اور اب اس کا اصل کام شروع ہوتا ہے، ان سب فائلوں کو پڑھنا اور انہیں جوڑ کر اسکرین پر ایک مکمل انٹریکٹیو ویب پیج دکھانا۔ یہ کام 3 بنیادی ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک گھر کی مثال لیتے ہیں۔ HTML اس گھر کا ڈھانچہ ہے، یعنی دیواریں، چھت، بنیاد۔ CSS اس گھر کا پینٹ، فرنیچر اور ڈیزائن ہے، جو بتاتا ہے کہ کون سی چیز کیسی دکھے گی اور کہاں رکھی ہوگی۔
اور جاوا اسکرپٹ اس گھر کی بجلی ہے جو بٹن دبانے پر لائٹ جلاتی ہے، یعنی ویب پیج میں جان ڈالتی ہے اور اسے انٹریکٹیو بناتی ہے۔ چلیں اب آخر میں ذرا ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو ہمارے آن لائن تجربے کو بہتر یا خراب کرتی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا مستقبل کیسا ہونے والا ہے۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ 2 چیزوں پر منحصر ہے: بینڈوتھ اور لیٹنسی۔ بینڈوتھ کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی ہائی وے ہو، جتنی چوڑی ہوگی اتنی زیادہ گاڑیاں ایک ساتھ گزر سکیں گی۔ اور لیٹنسی وہ وقت ہے جو سفر میں لگتا ہے۔ کلائنٹ اور سرور کے بیچ فاصلہ جتنا کم ہوگا، لیٹنسی بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ سیکیورٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اکثر براؤزر میں ایک چھوٹے سے تالے کا نشان نظر آتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن HTTPS کے ذریعے محفوظ ہے۔ یہ ہمارے ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیتا ہے، یعنی ایک خفیہ کوڈ میں بدل دیتا ہے تاکہ کوئی اور اسے پڑھ نہ سکے اور ہماری معلومات محفوظ رہے۔ تو آگے کیا ہونے والا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائبر نیٹ ورک اور تیز ہو رہے ہیں، سیٹلائٹ انٹرنیٹ عام ہوتا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ آف تھنگز کا دور آ رہا ہے، جہاں فریج سے لے کر گاڑیوں تک ہر چیز انٹرنیٹ سے جڑ جائے گی۔ تو دیکھا، ایک چھوٹے سے کلک کے پیچھے یہ پوری دنیا آباد ہے۔ پتوں کی تلاش سے لے کر سمندروں کے نیچے ڈیٹا کے سفر تک۔ انٹرنیٹ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ یہ انسانوں کو جوڑنے اور کچھ نیا بنانے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اور جب اربوں مزید لوگ اس عالمی نیٹ ورک سے جڑیں گے تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم سب مل کر آگے کیا تعمیر کریں گے۔